یا علی من اطاع امرأتہ اقبہ اللہ علی وجہہ فی النار، اے علی جو مرد جو شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ فقال علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی اطاعت ہے، وہ کون سی اطاعت ہے جس کے نتیجے میں یہ سزا ملے گی؟ وما تلک الطاعہ، یہ کون سی اطاعت ہے، کون سی بات ماننے سے شوہر کو جہنم میں پھینکے گا اللہ اگر اس نے بیوی کی مانی؟ ٹھیک ہے، ویسے تو آپ دیکھیں نا عام روٹین میں تو اکثر بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کی بہت ساری باتیں مانتے ہیں، بعض تو جو ہے وہ ہمارے یہاں تو مشہور ہے آج کل عمومی جو ہے وہ کہتے ہیں زن مرید، یا اور پنجابی میں بھی کئی تعبیرات استعمال ہوتی ہیں۔ ایران میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے وہ کئی دفعہ سنتے بھی تھے، زن ذلیل، یعنی بیویوں کے ہاتھوں سے ذلیل ہوئے لوگ، وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ کچھ مرید ہیں، کچھ خواتین کے ہاتھ سے ذلیل ہوئے ہیں، تو ایک بڑی تعداد تو اپنی بیویوں کے سامنے ان کے یعنی فرما بردار ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے مرد، لیکن یہ کہ بلاخر خواتین ہیں، ان کے حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اور مرد بہت ساری چیزوں میں ان کی بات مانتا ہے، اور جہاں پہ مناسب بات ہے وہاں ماننی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، حتماً ماننی چاہیے، جہاں ایک درست بات ہو اور جو ہے وہ اصولی بات ہو اور دین کے مطابق بات ہو اور وہ کہہ رہی ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی اطاعت ہے جس کی وجہ سے اللہ منہ کے بل شوہر کو کہاں پھینکے گا؟ جہنم میں پھینکے گا اگر اس نے بیوی کی بات مانی۔ فرمایا قال یأذن لها فی لبس الثیاب الرقاق، جس وقت بیوی باریک لباس پہن رہی ہو اور شوہر اس کو کچھ نہ کہے، یعنی خاتون اگر باریک لباس پہن رہی ہے اور شوہر اس کو کچھ نہیں کہتا اور روکتا نہیں ہے، البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دے، نہ یہ اجازت نہیں ہے، اس کو روکتا نہیں ہے، نہی عن المنکر وہاں پہ نہیں کرتا، اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اگر اس کے باریک لباس پہننے پہ یہ راضی ہے، یا اس نے اس کو خرید کے دیا ہے، یا یہ دیکھ رہا ہے اور ناراض نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ حق رکھتا ہے کہ اس مرد کو، اس شوہر کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے سزا کے طور پر۔ دیکھیں عموماً ہمارے یہاں آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو گیا نا کہ لباس خواتین خصوصاً شادیوں کے موقع پہ باریک لباس پہنتی خریدتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اب خواتین کے ساتھ رشتہ دار خواتین یا کوئی بھی آپ کے رشتہ دار شادی کے موقع پہ عموماً یہ مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ کیا کرے ایک مومن؟ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات جہاں تک اس کی بس میں ہے تو وہ نہی عن المنکر کرے، ان کو اس برائی سے روکے، ان کو سمجھائے، ان کو اللہ کا خوف دلائے۔ دوسرا یہ کہ پھر ان سے ناراضگی کا اظہار کرے، اور ایک یہ کہ ان کو خرید کے نہ دے ایسا لباس، پیسہ نہ دے ان کو ایسے لباس کے لیے کہ میں اجازت نہیں دوں گا آپ ایسا لباس خریدیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج خصوصاً ایسی حدیث جو جس دور میں ہم وقت گزار رہے ہیں اس میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ حدیث، لبس الثیاب الرقاق، باریک لباس پہننا، کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کے بدن کی نمائش ہوتی ہے، اس سے اس کے بدن کی نمائش ہوتی ہے، اور ایسا مرد لازمی بات ہے اس کا نتیجہ یہ کہ وہ بے غیرت ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا باریک لباس دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب اس نے باہر بھی جانا ہے یا کوئی بھی اس سے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کے سامنے آ سکتا ہے، تو پھر اس کا بدن کا ظاہر ہوگا، تو وہ نہیں روک رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کہ اس کے اندر وہ بے غیرتی والا پہلو ہے، اس وجہ سے اس کی مذمت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے برادر بے تو سفارش می کنم